بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ التحریم، مدنی نمبر 66، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جس چیز کو خدا نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے تو اسے اپنی بیویوں کی دلداری میں اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتا ہے؟ یہ تنبیہ اس لیے ہے کہ تم پر خدا کی طرف سے سامان حفاظت اور ربوبیت کی کمی نہ ہو۔ کسی چیز کے کھانے پر از خود پابندی عائد کر لینا ابدی طور پر حلال کو حرام کرنا نہیں ہوتا۔ عمومی ترجمہ ہے کہ اے نبی، خدا نے جو حلال کیا ہے اسے تو نے اپنے لیے حرام کیوں قرار دے لیا ہے؟ اپنی بعض بیویوں کی پسندیدگی کی خاطر ایک قسم کا حرام تو وہ ہے جو ابدی طور پر حرام ہو، جیسے خدا نے ماؤں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے، لحم خنزیر حرام قرار دیا، تو اس قسم کا حرام قیامت تک حلال نہیں ہو سکتا۔ حرمت کے عام معنی ابدی طور پر ممانعت کر دینا، کوئی پابندی عائد کر دینا ہے۔ دوسری حرام کی قسم حج کے موقع پر سامنے آتی ہے، جب بغیر سلی دو چادروں سے جسم کو ڈھانپا جاتا ہے تاکہ سب ایک جیسے نظر آئیں۔ اسے احرام باندھنا کہتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اس کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ عربی مادہ حرمین سے ہی حرام اور احرام دونوں الفاظ ہیں۔ حرم شریف کے دائرے یا حدود کو میقات کہتے ہیں۔ میقات پر پہنچنے پر بہت سی چیزیں جو اس سے پہلے جائز تھیں، یہاں پہنچ کر ہر حاجی کچھ جائز چیزوں کو اپنے اوپر ممانعت عائد کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے لیے لفظ احرام آیا ہے، جس کے معنی ہے پابندی یا ممانعت اپنے اوپر عائد کر لینا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اس عارضی حرمت کے علاوہ ان چیزوں کے لیے بھی آیا ہے جنہیں ابدی طور پر حرام قرار دیا ہے، یعنی یہ لفظ عام پابندی کے معنوں میں بھی آتا ہے اور از خود واجب قرار دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ خدا کی حلال کردہ کسی چیز کو نبی بھی ابدی طور پر حرام قرار نہیں دے سکتا۔ ابدی حلال و حرام کا اختیار خدا نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر آیت کے معنی یہ کیے جائیں کہ اے نبی، تو نے حلال چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ خدا کے حلال کردہ کو معاذ اللہ نبی نے حرام قرار دے دیا۔ نبی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نے یہ حق اپنے پاس نہ رکھا ہوتا تو لوگ اپنے فتاویٰ کے ذریعے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی آزادی پہ پابندی لگا دیتے کہ تم قیامت تک یہ اور یہ نہیں کر سکتے۔ خدا نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا ہے، اس کے اختیار و ارادے پر پابندی عائد کرنے کا کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن یوں کہتا ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان پہ حکومت کرے۔ خدا کو جو پابندیاں ابدی طور پر عائد کرنا تھیں وہ اس نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ مومنین سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اے جماعت مومنین، خدا نے جو کچھ تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اسے اپنے لیے حرام قرار نہ دو۔ اس آیت میں خطاب جماعت مومنین سے ہے، تو آیت کا حکم نبی کے اوپر تو بدرجہ اولا عائد ہو جاتا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خلم کھلا کسی حلال کو ابدی طور پر حرام قرار دے کر معصیت کا ارتکاب کریں گے؟ دراصل آیت زیر غور سورہ 66 آیت نمبر 1 میں حرام کا لفظ ابدی حرام کے معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ اس معنی میں آیا ہے جیسے حجاج احرام باندھ کر اپنے اوپر کچھ عارضی پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں بھی حلال کہا ہے وہاں ساتھ طیباً بھی کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو کھانا ضروری نہیں ہے، البتہ انہیں حلال سمجھنا ضروری ہے۔ حلال چیزوں کو کھاتے وقت ایک مسلمان یہ خیال رکھے گا کہ یہ چیزیں خوشگوار ہوں، وہ مرغوب خاطر ہوں، پسندیدہ ہوں، مضر صحت نہ ہوں۔ اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے تو مت کھائیے،
लेकिन नापसंद चीज को हराम मत कहो। अबदी हराम शय को तो आप नहीं खा सकते, ख्वाह वो आपको अच्छी लगे, बजुज इज़्तिरारी हालत के, जो कुरान ने बता दिया है। मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मेरे लिए मरगूब खातर नहीं है तो मैं नहीं खाता। इस किस्म की अपने ऊपर पाबंदी आयद करना कि फलां चीज मैंने खानी है और फलां चीज मेरे लिए तैयब न होने की वजह से मैं नहीं खाता, तो ये हलाल को हराम करार देना नहीं है। हलाल चीजें दुनिया में लाखों की तादाद में होंगी, लेकिन वो कौन शख्स है जो कहे कि मैं हर हलाल चीज खाता हूं। ये बात हम रोज कहते हैं कि फलां चीज अच्छी नहीं लगती, मेरे मजाज के खिलाफ है, मुझे मवाफिक नहीं आती, तो ऐसा कहना हराम करार देना नहीं है। आयत जेर गौर में जो आया है कि ए नबी, जिस चीज को खुदा ने तेरे लिए हलाल करार दिया है, तो ए नबी अपनी बीवियों की दिलदारी में अपने ऊपर हराम क्यों करार देता है? तो उसके मानी हलाल को अब्दी तौर पर हराम करना नहीं है। ये तो एक आम मुसलमान भी कर सकता है कि जो चीजें तय्यब न लगें उन्हें ना खाओ, लेकिन उनको हराम मत जानो। एक हलाल चीज खाने से इज्तनाब पर खुदा की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर तंबीह क्यों आई? नबी का अमल आगे चलकर एक और शक्ल इख्तियार करता है और कुरान ने खुद बता दिया कि जब ऊंट का गोश्त हलाल करार दिया तो यहूदियों ने एतराज किया कि हमारे यहाँ ऊंट का गोश्त हराम है, तो कुरान ने उसे क्यों हलाल करार दे दिया? कुरान ने कहा, जरा अपनी तौरात को पढ़ो, खुदा ने उसे हराम नहीं करार दिया था, बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यह पसंद नहीं था, तो उन्होंने अपनी नापसंदीदगी की वजह से कहा कि मैं नहीं खाता। कुरान ने बताया कि याकूब अलैहिस्सलाम नबी के इस अमल का नतीजा ये निकला कि बाद में उसकी उम्मत ने उसे हराम ही समझ लिया। कुरान ने यह तसरीह कर दी और यहूदियों से कहा कि खुदा ने ऊंट हराम करार नहीं दिया था। कुरान बताता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऊंट के गोश्त को अपनी जात के लिए जाती नापसंद की वजह से छोड़ा था कि मुझे पसंद नहीं है। तंबीह इसलिए की कि उम्मतें शरीयत के अहकाम इस तरह भी बना लिया करती हैं, इसलिए कहा कि ऐ नबी मोहतात रहो। नबी की जाती पसंद और नापसंद भी बाद में शरीयत बन जाया करती है, इसलिए बड़े एहतियात की जरूरत है। अहादीस में इस आयत से मुतल्लिक जो तफसीलात मिलती हैं वो यकीनी नहीं है, इसलिए उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब भी नहीं करना चाहिए। जितनी बात कुरान ने बताई है उससे ज्यादा पर हम क्यों यकीन करें? रसूलुल्लाह की जाती राय भी गलत हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो वही की रूह से कहा वो यकीनी है। तहरीम के मानी उलमा ने पहले हराम कर लिए, फिर अकीदा बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी करते थे कहते थे वो भी वही होता था। इस अकीदा पर सवाल ये उठता है कि जिस चीज की भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर मुमानियत की थी, क्या वो वही की रूह से की थी? अगर अकीदा के मुताबिक जवाब हाँ में है, तो ये वही कैसी थी जो एक तरफ तो कहती है कि इस चीज को अपने ऊपर हराम कर लो, और इस आयत में कहती है कि तुमने इस चीज को अपने लिए हराम क्यों करार दिया? गुत्थी उलझ गई, लेकिन खड़े होकर ये न सोचा कि कौले रसूल वही है, का अकीदा ही गलत है। अरब में लोग मादा खजूरों के बगर पर नर खजूर के बगर का बोर छिड़क दिया करते थे, जिससे फल ज्यादा लगता था। जब मादा खजूरों पर फल के ताजा ताजा शगुफे खिलते हैं तो उसको बगर कहते हैं कि खजूर ने बगर उठा लिया है। इस मरहले में शगुफों में अभी खजूरें नहीं बनी होती, इस तरह नर खजूरों पर भी बगर लगता है। अरब नर खजूर के बगर को काटकर उसके बूर को मादा खजूरों के फल के शगुफों पर छिड़क दिया करते थे। इस अमल को वो गाभा कहते थे। इस तरह करने से ज्यादा खजूरों की पैदावार होती थी। बुखारी शरीफ में है कि एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग खजूरों को गाभा लगा रहे हैं। पूछा कि ये क्यों करते हो? बताया कि इस तरह करने से खजूरों में फल ज्यादा आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा ना किया करो तो भी कुछ हर्ज नहीं। लोगों ने खजूरों को गाभा लगाना छोड़ दिया तो फल कम लगा। कि और सफर के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बस्ती से गुजरे तो पूछा कि गाभा न लगाने का नतीजा क्या निकला? बताया गया कि गाभा न लगाने से फल बहुत कम आया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनियावी मामलात हैं जिनको तुम मुझसे बेहतर जानते हो, आइंदा अपने इल्म के मुताबिक कर लिया करो। अगर ये टुकड़ा ना आता तो बन गई थी ना सुन्नत। रवायात को परखने का बुनियादी मयार सिर्फ कुरान हकीम है, जो मंसूब इलर रसूल कौल
قرآن کے مطابق ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی منسوب ہے، کیونکہ آپ قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو قول خلاف ہوگا، لاکھ بخاری اور مسلم کہیں، ہم کہہ دیں گے کہ اس قول کو غلط طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ قانون خداوندی نے اس قسم کی قسموں کو توڑ دینے کے لیے کفارہ مقرر کر رکھا ہے۔ سورہ 2 آیت نمبر 225، سورہ 5 آیت نمبر 99۔ اور اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ انسانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس لیے اس نے اپنے قانون کو حکمت پر مبنی رکھا ہے کہ اس قسم کی قسموں کا کفارہ ادا کر کے انہیں توڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 3۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير۔ اور جبکہ ہمارے نبی نے کوئی بات اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کہی تو اس بیوی نے اس بات کا کسی اور عورت سے ذکر کر دیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خدا نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا تو اس نے اس میں سے کچھ حصہ اپنی بیوی کو جتا دیا اور کچھ حصہ ٹال گئے۔ چنانچہ اس بیوی نے نبی سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کی خدائے علیم و خبیر نے خبر دی ہے، اس عورت نے بتائی ہے جس پر تو نے اس راز کو افشا کیا تھا، اور وہ اس طرح سے باخبر ہو گئی تھی۔ جو باتیں انسان کو عام طور پر معلوم ہو جاتی ہیں یا جن کا علم وہ عام طریق کے مطابق حاصل کر سکتا ہے، انہیں بھی بعض اوقات خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ دیکھیے آیات سورہ 5 آیت نمبر 4، سورہ 96 آیات 4-5، سورہ 55 آیت نمبر 4۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی سے کسی رازدارانہ بات کے سلسلہ میں علم الخبیر کے معاملہ کی وضاحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات رازدارانہ طور پر اپنی کسی بیوی سے کہی تو اس بیوی نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی سے ذکر کر دیا۔ اس سے کچھ باہمی مناقشت سی ہوئی اور پھر وہ معاملہ سلجھ گیا۔ گھریلو زندگی میں میاں بیوی میں یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چونکہ آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ بننا تھی، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی جہاں کسی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ یا خدشہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت قرآن میں کر دی۔ یہ اگرچہ گھر کی باتیں ہیں، لیکن ان سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کا تعلق ہم سے اور قیامت تک آنے والی امت سے ہے۔ اسرا سورہ 66 آیت نمبر 3۔ لفظ کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ رازدارانہ طور پر کوئی بات کہی گئی تھی، اسے کسی دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے کسی اور کو بتا دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنی بیوی کو کچھ بات تو بتا دی کہ اتنی سی بات مجھے معلوم ہوئی ہے، لیکن پوری بات کہ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی ہے یہ بات غالباً نہیں بتائی۔ قرآن نے اتنا ہی کہا کہ اس کی کچھ بات اس سے کہہ دی اور کچھ بات نہ کہی۔ تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے علم ہوا؟ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ مجھے یہ علیم الخبیر نے بتایا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو وضاحت طلب ہے۔ اگر سمجھا جائے کہ خدا نے وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا تو وحی تو قرآن کریم کے اندر ہوتی ہے، اور یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا نے وحی کے ذریعے بتایا تھا۔ ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب اور انداز یہ بھی ہے کہ جو چیزیں عام حالات میں عام طور پر فطری طریق کے اوپر بھی کچھ معلوم ہوتی ہیں ان کی نسبت خدا کی طرف کر دی جاتی ہے، اور پھر بات بنتی نہیں ہے تو طرح طرح کی تعویلات ہوتی ہیں۔ وہ چیز جو انسان اپنی طرف سے کرتا ہے یا خدا کی دی ہوئی صلاحیت کی بنا پر کرتا ہے اسے خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ مثلا سورہ المائدہ میں ہے کہ تم شکاری کتوں کو شکاری پرندوں کو شکار کرنے کے لیے سدھاتے ہو اس علم کی بنا پر جو خدا نے تمہیں دیا ہے۔ سورہ 5 آیت نمبر 4۔
اب ظاہر ہے کہ شکاری کتوں کو پرندوں کو سدھانے کا علم تو خدا نے کسی کو براہ راست نہیں دیا ہے۔ خدا نے انسان کے اندر صلاحیتیں رکھ دی ہیں جن کی روح سے یہ علم حاصل کر کے جانوروں اور پرندوں کو سدھاتا ہے۔ چونکہ انسان خدا کی عطا کردہ صلاحیت کی وجہ سے ایسا کر پاتا ہے، اس لیے انسانی صلاحیتوں کے تحت جو کام یہ کرتا ہے یا اخذ کرتا ہے اسے خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ اس بات کو خدا یوں کہتا ہے کہ اس علم کی بنا پہ تم سکھاتے ہو جو اللہ تمہیں دیتا ہے۔ دوسری مثال ہے علامہ بالقلم، خدا نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا۔ خدا تو براہ راست کسی کو لکھنا نہیں سکھاتا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو صلاحیت خدا نے تمہارے اندر رکھ دی ہے اس بنا پر تم ایسا کرتے ہو۔ کبھی خدا اس کو انسان کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کبھی خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے، تو وحی کی روح سے ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ پورے قرآن میں یہ نہیں ہے اور وہی قرآن ہی کے اندر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مجھے اس کے متعلق خدا داد صلاحیتوں کی روح سے علم ہو گیا ہے۔ 1000 سال سے قرید ہو رہی ہے کہ وہ کون سی بیوی تھی جسے راز کی بات بتائی اور وہ کون سی بیوی ہے جسے پہلی والی نے دوسری کو بتا دیا۔ قرآن نے نہیں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو پھر بھلا قرید کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ آیت نمبر 4۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اس پر خدا نے حکم دیا کہ اگر تم دونوں عورتیں جو اس راز میں شریک ہو خدا سے معافی مانگ لو تو یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس سے تمہارے دل اعتدال سے ذرا ہٹ سے گئے تھے۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کی ساتھی بن کر نبی کی مخالفت کرو گی تو یاد رکھو خدا کا قانون جو جبریل کی وساطت سے نازل ہوتا ہے، مومنین صالحین کی جماعت اور ملائکہ اس کے ساتھ ہیں، یہ سب اس کے مددگار ہوں گے۔ ان تتوبا الی اللہ کے معنی ہے خدا نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم بیویوں کے دل میں غلطی کا احساس پیدا ہو رہا ہے، تو دل کے احساس کا کھل کر اعتراف کرو، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے باوجود تم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑی رہیں تو تم اسے کوئی گزند نہ پہنچا سکو گی، کیونکہ اس کے مددگار خدا، جبریل، صالح، جماعت مومنین اور ملائکہ ہیں۔ تمہاری اس ذہنیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آیت نمبر 5۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبکارا۔ اگر نادم ہو کر معافی نہ مانگی تو بہت ممکن ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، تو خدا اسے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو قوانین خداوندی کے سامنے جھک جائیں، ان کی صداقت پر پورا یقین رکھیں، اپنی جملہ صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے لیے وقف کر دیں۔ اگر کبھی ان سے بھول چوک سے کوئی قدم غلط اٹھ جائے تو اس کے فوراً بعد اصلاح کر لیں، اور ہر حال میں قوانین خداوندی کی اطاعت کریں اور نبی کے ساتھ سفر اور جہاد میں جائیں۔ سورہ 9 آیت 112۔ ان خصوصیات کی حامل عورتیں اس کے عقد میں آنے کے لیے تیار ہوں گی، خواہ وہ مطلقہ یا بیوہ ہوں اور خواہ کنواریاں۔ قیامت تک کے لیے قرآن نے میاں بیوی کے انتخاب کے لیے خصوصیات بیان کر دیں۔ خدا اسے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ اگرچہ انسان خدا کے قانون کے مطابق خود نکاح کر کے بیویاں حاصل کرتا ہے، لیکن جو کام انسان خدا کے قانون کے مطابق کرتا ہے اسے خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خدا نے بیویاں بنایا تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی چوائس نہیں تھا۔ بیوی کے انتخاب سے متعلق قرآن نے جتنی ہدایات دی ہیں اس کے مطابق انتخاب ہوتا ہے تو اسے خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، یعنی خدا کے قوانین اور ہدایات کے مطابق تم انتخاب کرو گے تو گویا یوں سمجھو کہ یہ خدا نے انتخاب کیا ہے۔ اس آیت میں قرآن نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خصوصیات نہیں بتائیں بلکہ قیامت تک کی مومن مرد اور عورت کی خصوصیات بتائی ہیں، اور تلقین کی ہے کہ انتخاب کرنا ہو تو میاں بیوی دونوں میں یہ خصوصیات ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں میں یہ خصوصیات ہوں گی تب ہی تو تم آپس میں ہم آہنگ ہوگے۔ مرد عورت کی خصوصیات یہ ہے: مسلمات، مومنات، قانتات، تابعات، عابدات، سیبات و ابکارا۔ سورہ 66 آیت 5۔ مومن مرد و عورت کی خصوصیات کی تشریح۔ پہلی صفت بتائی مسلمات، قوانین خداوندی کے سامنے برضا و رغبت جھکی ہوئیں۔ دوسرے مقام پر کہا مسلمون مسلمات۔ دوسری صفت بتائی مومنات، تو خیال یہ پیدا ہوا کہ جب مسلمات ہوں گی تو کیا وہ مومنات نہ ہوں گی؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلم تو ہے، قانون کے سامنے جھک جانے والا یا والی، لیکن جھکنا تو جبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خواہ وہ اپنے دل کے جبر کے ساتھ ہی ہو، اور اختیار و ارادے کے ساتھ بھی جھکنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی قانون کے سامنے جھک گیا ہے تو وہ مسلم ہو گیا، کیونکہ مسلم کے معنی ہی جھک جانا ہے۔ دوسرا جھکنا دل کی تصدیق کے ساتھ قانون کو صحیح مان کر جھکنا ہے۔ یہ جھکنا مومن کا جھکنا ہے۔ جو جبر کے ساتھ اطاعت کرتا ہے وہ مسلم تو ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ قانتات، اسے ہم محسوس مثال سے سمجھتے ہیں۔ عربوں کے ہاں سفر میں پانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کا انحصار پانی پر ہوتا ہے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے وہ مشکیزہ میں پانی بھرتے اور اس کا منہ کس کر باندھ دیتے تھے، جس مشکیزہ سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ٹپکے، اور جب اور جہاں ضرورت ہو وہ پانی مہیا کر دے۔ ایسے مشکیزہ کو وہ قانتات کہتے تھے۔ جب عورت یا مرد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو معنی ہوں گے کہ وہ جو اپنی صلاحیتوں کو غیر ضروری جگہ پر استعمال نہ کریں، اور جب اور جہاں ضرورت ہو تو وہ اپنی پوری صلاحیتوں کو انڈیل دیں۔ طائبات، ایک شخص سے لغزش ہوتی ہے اور اس پر جمع رہتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ دوسرے شخص سے بھی لغزش ہوتی ہے لیکن اسے جب احساس ہوتا ہے تو اسے غلطی پر ندامت ہوتی ہے اور وہ غلط روش کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ اسے قرآن تائبین اور تائبات کہتا ہے، یعنی توبہ کرنے والے اور توبہ کرنے والیاں۔ توبہ یہ ہے کہ غلطی کا کھلے بند و اعتراف کر لیا اور صحیح روش کی طرف پلٹ آئے۔ عابدات، ابدیت کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کو برضا اور رغبت خدا کے بتائے ہوئے مقاصد کے لیے وقف کر دے، جس طرح ایک غلام اپنے مالک کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ خدا کے نزدیک انسان کا بلند ترین مقام عبد ہونا ہے۔ ہر رسول نبی کو خدا نے اپنا عبد کہا ہے۔ صائحات، چاہت کرنے والیاں۔ عورت کی مصروفیات صرف گھر کے اندر تک ہی محدود نہیں ہوتی۔ قرآن نے عورتوں کو یہ خصوصیت بتائی کہ وہ باہر سفر میں ساتھ جانے والی ہوتی ہیں۔ ان کی مصروفیات گھر کے اندر محض دال روٹی تک محدود نہیں ہوتی۔ سیبات ابکارا، عورت عورت ہی ہوتی ہے اور مرد مرد ہی ہوتا ہے، خواہ وہ غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، بیوہ ہو، مطلقہ ہو یا رنڈوا ہو۔ ان میں مندرجہ بالا خصوصیات ہونی چاہیے۔ قرآن اس صورت میں بات ایک خاص واقعہ کی بیان کر رہا ہے، لیکن ابدی قانون یہ دے دیا کہ جن میں مندرجہ بالا خصوصیات ہوں وہ انتخاب کے قابل ہیں۔ آیت نمبر 6۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے جماعت مومنین، یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم خود بھی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچ جاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی اس جہنم سے بچا سکو۔
جس کا ایندھن اس میں داخل ہونے والے انسان اور ان کے لیڈر ہوتے ہیں۔ یہ تباہی کبھی جنگ کی شکل میں سامنے آتی ہے اور کبھی غلط نظام کے تباہ کن نتائج کی صورت میں۔ سورہ 2 آیت نمبر 24۔ اس جہنم کی نگہداشت کے لیے بڑی بڑی شدید کائناتی قوتیں مقرر ہیں۔ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس سے ذرا بھی سرتابی نہیں برتتی، وہ فوراً اس پر عمل کرتی ہیں۔ اہل اور اول حجارہ کا مفہوم۔ عربی میں اہل کے اندر اہل و عیال کے علاوہ پارٹی کے جتھا کے سارے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی قوم کے افراد بھی ایک دوسرے کے اہل ہوتے ہیں۔ ایک مملکت کے باشندے بھی ایک دوسرے کے اہل ہوتے ہیں۔ اہل لفظ ان تمام معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی تمہارے حلقہ ذمہ داری کے اندر آتا ہے، گھر کے افراد ہوں یا باہر پارٹی جتھا کے لوگ ہوں یا مملکت کے لوگ، یہ سارے ایک دوسرے کے اہل ہوں گے۔ سربراہ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی جہنم کی زندگی سے بچے اور اپنے اہل کو بھی بچائے۔ اوپر قرآن نے بتا دیا کہ میاں بیوی دونوں اوپر بیان کردہ خصوصیات کے حامل ہوں گے تو آپس میں ہم آہنگی ہوگی، جس سے گھر کی زندگی جنتی زندگی ہوگی۔ والحجارۃ کے الفاظ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں بھی آئے ہیں۔ وہاں ہم نے بتایا ہے کہ والحجارہ سے مراد انسانوں کے لیڈر ہیں، نہ کہ پتھر۔ وہاں کی آگ کو دنیا کی آگ پر محمول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں کی ساری باتوں کو تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں کی جنت و جہنم کی اصل حقیقت کو ہم دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں شعور کی سطح بدل جائے گی تو جو چیزیں قرآن نے تشبیہ کے طور پر یا مثال کے طور پر بیان کی ہیں، ان کی اصل حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ مثلا وہاں کی آگ کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ آیت نمبر 7۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ ظہور نتائج کے وقت ان لوگوں سے جو اس وقت صحیح روش کی زندگی پر چلنے سے انکار کرتے ہیں کہا جائے گا کہ عذر تراشیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اب تمہارے اعمال خود ہی اپنا بدلہ بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ پرچے پر ممتحن کی طرف سے نمبر لگ جانے کے بعد کسی قسم کی عذرداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 8۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے جماعت مومنین، اگر سفر زندگی میں تمہارا کوئی قدم غلطی سے غلط سمت کی طرف اٹھ جائے تو اس روش سے ہٹ کر فوراً صحیح راستے کی طرف آ جاؤ، اور پھر صحیح راستے کے ساتھ اس طرح جڑ جاؤ کہ تمہارا قدم دوبارہ غلط سمت کی طرف نہ اٹھے۔ اس طرح خدا کا قانون مکافات تمہاری غلط روش کے مضر اثرات کو دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتی زندگی عطا کر دے گا جس کی شادابیوں میں کبھی فرق نہ آئے۔ جنتی زندگی کے دور میں نبی اور اس کے رفقا کی جماعت کو کہیں بھی نیچا نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ان کا نور بصیرت ان کے آگے آگے اور دائیں بائیں چلتا ہوگا، یوں وہ آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔ ان کی آرزو یہ ہوگی کہ اے ہمارے رب، ہمارے نور بصیرت کو مکمل کر دے اور زندگی کے ہر قسم کے خطرات سے ہمیں محفوظ رکھ۔ بے شک یہاں ہر بات تیرے مقرر کردہ پیمانوں قوانین کے مطابق واقع ہوتی ہے۔ توبۃ النصوح کا مفہوم۔ توبہ کے معنی ہے غلط روش پر نادم ہو کر صحیح روش پر آ جانا۔ ناصح کے معنی ہے کہ پھٹے کپڑے کو اس طرح رفو کرنا
کہ معلوم تک نہ ہو کہ یہ سیا ہوا ہے، اور سیا اس طرح کیا ہو کہ پھر نہ پھٹے۔ ناسے درزی کو کہتے ہیں اور منچا سوئی کو کہتے ہیں، لیکن اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ موٹے کپڑے سے شہد کو اگر چھانا جائے تو جس طرح سے صاف و شفاف شہد نکلتا ہے، تو اس عمل کو بھی عرب نصیحت کہتے تھے، تو نصیحت میں خلوص بھی ہونا چاہیے۔ اس درزی کی رفوگری کی طرح کہ معلوم نہ ہو کہ پھٹے ہوئے کو سیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے نبی انہیں بتا دے کہ تمہاری آرزوؤں کے برانے کا طریق یہ ہے کہ تم منافقین کی ریشہ دوانیوں اور کفار کی مزاحمتوں کے خلاف مصروف جد و جہد رہو، اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو چٹان کی طرح مضبوط رکھو، ان پر پوری شدت سے غلبہ حاصل کرو، اس طرح یہ مخالفین تباہیوں کے جہنم میں پہنچ جائیں گے اور ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ آیت نمبر 10۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ ان لوگوں کے لیے جو اس کے قوانین سے انکار کرتے ہیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے نہایت صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، لیکن انہوں نے ایمان میں ساتھ نہ دے کر ان سے خیانت کی، تو ان کے شوہر خدا کے قانون مکافات کے مقابلہ میں ان کے کسی کام نہ آ سکے، اور وہ عورتیں دنیا و آخرت میں تباہ ہونے والوں کے ساتھ ہو گئیں۔ فَخَانَتَاهُمَا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس نے خیانت کی، لیکن قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کا مسلک اختیار نہیں کیا تھا۔ مسلک اختیار نہ کرنے پر فَخَانَتَاهُمَا آیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی کے برے اعمال خاوند کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 11۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ان کے برعکس اللہ مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ میرے رب تو اپنی طرف سے میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے غلط اعمال سے نجات دے، بلکہ اس پوری کی پوری قوم سے جس نے ظلم و ستم پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اوپر قرآن نبیوں کی بیویوں کی مثال سامنے لایا ہے، اور اس آیت میں مقابل میں سرکش فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے جو ایمان رکھتی تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خاوند کے برے اعمال بیوی کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 12۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور تیسری مثال عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی ہے۔ اس نے خانقاہیت کے گھناؤنے ماحول میں اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔ اس کے پیدا ہونے والے بچے میں ہم نے ہر انسانی بچے کی طرح اپنی توانائیوں کو خوابیدہ شکل میں شمع بھر ڈالا۔ اس نے مریم کے خدا کے قوانین کے برحق ہونے کی تصدیق کی۔ وہ خدا کے نہایت فرما بردار بندوں میں سے تھی۔ قرآن کھلی کھلی بات کرنے کی بجائے استعاروں میں بات کرتا ہے۔ مثلا فرجہا، فرج کے عام معنی شرمگاہ، لیکن اس لفظ کے اصل معنی ہے چاکے گریباں، اور احسنت کے معنی ہے اپنے چاکے گریباں تک کسی کا ہاتھ نہ آنے دینا۔ مندرجہ بالا مثالوں سے ظاہر ہے کہ رشتہ داری کے بندھن یا ماحول کے اثرات
इंसान के ईमान के रास्ते में रोक बनकर खड़े नहीं हो सकते। इंसान को इतनी जबरदस्त कुव्वत इरादी दी गई है कि ये इन तमाम मुआनियात और मुअस्सिरात पर काबू पा सकता है। इसीलिए खुदा ने इबलीस से कहा था कि मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा गलबा नहीं हो सकेगा। सूरह 17 आयत 65, सूरह 15 आयत नंबर 40। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज अल कानितीन आया है, जिसका मफहूम ऊपर सूरह 64 आयत 5 के तहत मुलाहिजा फरमाएं। सदकल्लाहुल अज़ीम। यहाँ सूरह अत-तहरीम इख्तिताम पजीर हुई। शुक्रिया।